بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور حضور والا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، برطانیہ میں رہنے والے 26 پاکستانی جس میں سے 10 سے 12 خواتین شامل ہیں، ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ ان 26 پاکستانیوں نے ایسا کیا جرم کر دیا؟ کیا امیگریشن پالیسی کی کوئی خلاف ورزی کر دی؟ کیا یہ اوور سٹے کر رہے تھے؟ کیا وہاں پر سلپ ہو گئے تھے؟ کیا پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں۔ ان 26 پاکستانیوں میں میجورٹی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، باقیوں کے پاس ان کے پاس پی آر ہے یعنی پرسنل ریزیڈنس ہے۔ اس کے علاوہ انڈیفینٹ اسٹے ہے یعنی وہ وہاں پر غیر معینہ مدت تک رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب انہوں نے ایسا کیا کر دیا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے اور ان میں سے جو بیشتر لوگ ہیں یہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کے ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہے ہیں کہ ان سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ اور کارروائی کس کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ پاکستانی حکومت کے کہنے پر اور ساتھ ساتھ میٹروپولیٹن پولیس کے کہنے پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ اب یہ 26 پاکستانی کون ہے، کیا جرم کیا ہے، کیوں معافیا مانگ رہے ہیں، اس پر آج ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ برطانیہ میں، امریکہ میں یا کہیں اور ملک میں رہتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، اپنی کوئی کہانی مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں، انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza۔ یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب، ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، یہ برطانیہ کی دعوت پر، مطلب یہ آفیشیل گیسٹ تھے وہاں پہ، یہ وہاں پر چلے گئے۔ آپ سب نے دیکھا 10 روز پہلے وہاں پر کیا کچھ ہوا۔ اب یہ وہاں پر گئے ہیں، مڈل ٹیمپل سے ان کی گاڑی نکلتی ہے۔ گاڑی کس کی ہے؟ پاکستانی سفارت خانے کی سرکاری گاڑی کے اندر قاضی فائز عیسیٰ اپنی بیگم کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ یہ عمل صحیح ہے غلط ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف کارروائی بتا رہا ہوں کہ کارروائی کیا ہونے جا رہی ہے۔ جیسی یہ گاڑی باہر نکلتی ہے، 26 کے قریب وہاں پر لوگ ہوتے ہیں جو کہ CCTV کے کیمرے کی مدد سے باقاعدہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ اچھا، پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ منسوخ کیے جائیں گے، ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ واپس لی جائیں گی، بہت ساری چیزیں یعنی ان کی یہاں پر سے جتنی بھی سروسز ایک اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے وہ واپس لے لی جائے گی، کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کہ ایکس چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، ان کی گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی 26 پاکستانی جس میں سے میجورٹی برٹش پاسپورٹ والے ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو کہ انڈیفینٹ اسٹے پر وہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن کارروائی پہلے حصے میں ان کی ہوگی جن کے پاس انڈیفینٹ اسٹے ہے یعنی PR ہے۔ اب ہوا یہ کہ میٹروپولیٹن پولیس کی شکایت پر یہ ساری کارروائی ہوگی اور انہوں نے یہ بات بولی، ابھی پاکستان میں اس میں عمل دخل نہیں ہے، اب آپ سنیے۔ یہ برطانیہ کی دعوت پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں پر گئے تھے، یعنی برطانیہ کے گیسٹ ہوئے، یہ آفیشیل گیسٹ تھے، یہ اپنا پرائیویٹ ان کا وزٹ نہیں تھا، یہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ برطانیہ کی دعوت پر گئے تھے۔ اور یہ جب گاڑی سے باہر ٹیمپل سے باہر آ رہے تھے، مڈل ٹیمپل سے، تو جس گاڑی کے اندر سوار تھے یہ سفارت خانے کی گورنمنٹ سرکاری گاڑی تھی اور اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا۔ اب پر پاکستانی حکومت نے شکایت کی، جب شکایت کی، اچھا اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ شایان لیڈ کر رہے تھے، آپ سب جانتے ہیں جناب، وہاں پر جو شایان ہے وہ غالباً شاید برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، وہ انسان چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے، ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ جناب ان 26 پاکستانیوں کی جو PR ہے یا انڈیفینٹ اسٹے ہے اس کو کینسل کیا جائے گا، ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، تو وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے بیشتروں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کے معافی مانگنا شروع کر۔ انہوں نے نہ صرف برطانوی حکومت سے معافی مانگی، انہوں نے پاکستانی حکومت سے بھی معافی مانگنا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ان سے یہ غلط کام ہو گیا، سرزرد ہو گیا، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس لیے آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ پاکستان نے بڑا کلیئر ایک سخت موقف اپنایا کہ جناب نہیں، ایک سرکاری گیسٹ وہاں پر تھے، پاکستان سے گئے تھے اور اس لیے آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو، ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن اس وقت اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ پہلی چیز یہ، برطانیہ نے خود یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ برطانیہ کے وہ سرکاری گیسٹ ہیں، اور ایک ایسے وقت میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب نواز شریف، مریم نواز لندن کے اندر موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی لندن پہنچ چکے ہیں، پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی تناظر کے اندر کی جاتی ہیں۔ لیکن شایان کی ایک ویڈیو آتی ہے، شایان یہ بات کہتا ہے کہ جناب
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. دو ممالک کے درمیان جب بائلیٹرل مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، معاہدے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمارے ملزمان کو پناہ نہیں دیں گے، مجرمان کو، اور ہم آپ کے مجرمان کو پناہ نہیں دیں گے. یعنی پاکستان کا اگر کوئی مجرم بھاگ کے برطانیہ پہنچتا ہے تو برطانیہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ پاکستان کو اس کے حوالے کرے، اور اسی طریقے سے برطانیہ کا اگر کوئی مجرم بھاگ کے پاکستان آتا ہے تو پاکستان اس بات کا گارنٹر ہوگا کہ وہ اس کو واپس کرے گا. قیدیوں کے تبادلے، ملزمان کے تبادلے، مجرمان کے تبادلے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اس قسم کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، کوئی بھی معاہدہ نہیں. ورنہ اگر ایسا معاہدہ ہوتا تو متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، پاکستان کو مطلوب ایک طویل عرصے سے ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں. اچھا، اب یہ اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ سن لیجیے. سخت قدم اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ برطانیہ اوبویسلی نو ڈاؤٹ پوری دنیا کے اندر ان کی باقاعدہ ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، ایک احترام ہے، ایک عزت ہے. انہوں نے کہا ہمارا سرکاری گیسٹ ہے بھائی، آپ نے ہمارے سرکاری گیسٹ کے ساتھ بدتہذیبی، بدتمیزی، ان کی گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی. یہ کوئی پرائیویٹ وزٹ پر نہیں آئے تھے، یہ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے تھے. ان کے ساتھ آپ نے اس طرح کا سلوک کیا. یہ برطانیہ کی جو ابھی فی الحال مجھے پتہ چلا ہے یہ ان کا موقف ہے. انہوں نے کہا کہ اس لیے تمام کارروائی. اب وہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہیں وہ سمجھ گئے کہ یار ہمارے انڈیفینٹ اسٹے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ختم کرنے کے بعد کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اینٹی امیگریشن پالیسی چل رہی ہے. اینٹی امیگریشن، کوئی کسی کو امیگریشن دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو بلانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. اور ایسے میں آپ کو جب آپ موقع فراہم کرتے ہو تو سامنے والے کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. اس نے آپ نے موقع دیا اور اس نے اس کو اویل کر لیا. اب جناب ہوا یہ، بیشتر نے تو کر لیا. اب شایان کی ویڈیو آئی، شایان نے کہا کہ جناب اس قسم کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے. تو لوگ پریشان ہوئے. یہ میڈیا میں ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا میں غلط بیانیاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ اپنی چوری کو چھپایا جا سکے. جو یہ سیاسی موقف ہے ایک دوسرے کا. اب لیٹ سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن 26 پاکستانی اس وقت وہاں پر موجود تھے، جن میں سے کچھ کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا، کچھ کے پاس انڈیفینٹ اسٹے تھا، کچھ کے پاس PR تھا. اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ اپنے سوشل میڈیا پر معافی بھی مانگ رہے ہیں. لیکن لیٹ سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اس بارے میں ابھی تک فی الحال کچھ حتمی چیز نکل کر سامنے نہیں آئی. لیکن سننے میں آیا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ برطانیہ کے اندر بھی ان کے خلاف بھرپور قسم کی کارروائی کی جائے گی. اب آپ کی رائے کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ کیسا ہے؟ کس طرح کا ہے؟ ماضی میں ہوا جو بھی چیزیں ہوئی وہ ایک الگ کانٹیسٹ ہے. اس پہ ایک الگ کانٹینٹ اس میں بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا.